ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ ایک غریب خاتون اپنے دو بچیوں کو لے کر میرے گھر آئی اور کہا کہ مائی بھوکے ہیں، ہم کھانے کے لیے کچھ دے دیجئے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے گھر میں ڈھونڈا، تلاش بسیار کے بعد مجھے صرف 3 کھجوریں ملی۔ دیکھو یہ ہمارے نبی کے گھر کا حال ہے، ہمارے نبی کے گھر کی معاشی صورتحال ہے۔ جس نبی سے آسمان سے آنے والی وحی کہتی تھی آپ اجازت دیں تو احد پہاڑ کو آپ کے لیے سونے کا بنا دیں، اس نبی کے گھر کا یہ حال ہے کہ تلاش بسیار کے بعد صرف 3 کھجوریں ملتی ہیں۔ ہائے ہائے۔ ہاں، ام المومنین فرماتی ہیں میں نے وہ 3 کھجوریں اس خاتون کے حوالے کر دیں۔ اس خاتون نے 2 کھجوریں اپنی 2 بھوکی بچیوں کو دے دی جن کو اٹھائے ہوئے تھی 2 ہاتھوں میں، اور 1 کھجور اس نے اپنے لیے رکھ لیا۔ دونوں بچیاں جیسی انہیں کھجور ملی دونوں بچیوں نے اپنے اپنے حصے کی کھجور کھا لی، اور جیسے ہی اس ماں نے اپنے حصے کی کھجور منہ میں رکھی بچیوں نے کہا ماں وہ بھی ہمیں دے دیجیے، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ اس نے اس کھجور کو جو جسے لقمہ بنا چکی تھی اپنے منہ سے نکالا، اس کے 2 حصے کیے، آدھی کھجور اس بچی کو آدھی کھجور اس بچی کو، اور خود بھوکی رہ گئی۔ ماں وہ ہے کہ بچوں کا پیٹ بھر جائے تو بھوکی رہ کر بھی اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ منظر دیکھ کر بہت جذباتی میں متاثر ہوئیں، ان کی غربت، ان کی ناداری پر اور ماں کی اس قربانی پر۔ بھوکی ماں جب بچوں نے مانگ لیا تو اپنا لقمہ اپنے بچوں کو کھلا دیا اور خود بھوکی رہ گئی۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مائی عائشہ نے عرض کیا اللہ کے نبی وہ ایک مجبور عورت آئی تھی اور میں نے 3 کھجوریں دیں، دونوں بچیاں اپنے اپنے حصے کی کھجور کھا چکی، اور اس ماں نے جب اپنے حصے کی کھجور کھانی چاہی بچیوں نے مانگ لیا، ماں جسے لقمہ بنا چکی تھی اس کھجور کو اس نے نکالا اور 2 حصے کر کے اپنی دونوں بچیوں کو کھلا دیا، خود بھوکی رہ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ جانتی ہو اس ایک کھجور نے اس ماں کو نار جہنم سے آزاد کرا دیا، اس ایک کھجور نے اس ماں کو نار جہنم سے آزاد کرا دیا۔ ماں کے دل میں اولاد کی محبت فطری ہوتی ہے، جب اس فطری محبت کے تحت ایک ماں اپنے بچوں کو کھلا دیتی ہے اپنا لقمہ، اور اللہ کے پاس وہ لقمہ یوں منظور ہوتا ہے 1 کھجور اسے نار جہنم سے رہائی دلاتا ہے، تو سوچو ایسے غریب، ایسے مجبور جن سے بظاہر ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی، اگر ہم ان کے دکھ درد کو محسوس کریں اور ان کے دکھ درد کو بانٹنے کی کوشش کریں اور اپنے صدقات و خیرات کے ذریعے ان کی مدد کریں، یہ میری اور آپ کی آخرت کے لیے کتنا بڑا سرمایہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے حشر کی عدالت میں جب رب العالمین کے سوالات ہوں گے اور بندے کو جواب دینا ہوگا، وہاں راہ نجات کے طور پر اور نجات کے ذریعے کے طور پر آپ نے صدقے کو پیش کیا کہ فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، نار جہنم سے بچ جاؤ آدھا کھجور صدقہ کر کے ہی صحیح۔ اس لیے ایک تو یہ حدیث ہم سب کو، آپ سب کو عمل صالح میں آگے بڑھنے کا پیغام دیتی ہے کہ عمل کے میدان میں ہم سب کو آگے بڑھنا چاہیے، اور خاص طور پر صدقہ و خیرات کرنے پہ ابھارتی ہے۔